غزلوں میں اشعار کی تعداد یا مشاعرے میں شعراء کی بھیڑ سے پروگرام کی کامیابی طے نہیں ہوتی۔ پروگرام کی کامیابی کا دار و مدار منتظمین کی انتظامی صلاحیت، اخلاص و ایثار، شعراء کے کلام کے معیار اور سامعین کے ذوق و شوق پر منحصر ہے۔ اول سے آخر تک ردیف پر منعقد ہونے والے مشاعرے میں ہر شاعر نے طاقتور کلام سنایا، جس سے صدر ذی وقار محترم احمد ابراہیم علوی بے حد مطمئن اور خوش نظر آئے۔ انہوں نے کلام کی اشاعت پر زور دیا۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی آپ کو کام دے دیں۔ ڈاکٹر رضوان الرضا صاحب مہینوں کے بعد تشریف لائے، ان کا استقبال ہے۔ ڈاکٹر منصور خان کا انہی کے گھر میں استقبال ہے، اور تمام حضرات جن کا نام میں نے نہیں لیا، رحمت رسول صاحب کا نام پہلے ہی لے چکا، تو اب میں دعوت دیتا ہوں صدر ذی وقار محترم احمد ابراہیم علوی کو یہاں تشریف لے آئیں۔ لے آئیے ان کو، وہ کہہ رہے مضبوط کرسی ہے، وہاں پیر بالکل محفوظ ہے۔ احمد ابراہیم علوی صاحب کو لایا جائے۔ جناب حافظ محمد عمر صاحب بھی بالکل وقت سے آ گئے تھے، وہ سندیلوی ہیں، اسی لیے لکھنویت ان پہ طاری نہیں ہوئی اور وقت سے آ جاتے ہیں، ان کا استقبال ہے۔ سرپرست محترم جناب محمد فاروق جادب صاحب تشریف لے آئیں۔ سرپرست صاحب کو اس لیے بنایا گیا تھا، کوئی اس لیے نہیں کہ آپ ہی آخری شاعر ہیں، جیسے آخری نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو صرف اس لیے سرپرست بنایا جاتا ہے کہ آپ اپنے مدارس کو، اپنے مرتبے کو، اپنی حیثیت کو پہچانیے، اور نکڑ نکڑ جو میٹنگیں ہو رہی ہیں ان کی صدارت سے گریز کیجیے۔ کبھی محفل میں جائیے اور کبھی نہ جائیے۔ جب آدمی ہر جگہ جاتا ہے تو وہ کتنا ہی بیش قیمتی ہو لیکن وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی کہیں جائے اور کہیں نہ جائے، اور یہ طے کرے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ زبیر انصاری صاحب کو آج مشاعرے میں دلی جانا تھا، ان کا پوسٹر بہت شاندار چھپا ہے، پورے ہی نہیں گئے، وہ ان کا علاقہ تھا، کہنے وہاں پیسے وہ لوگ نہیں دیں گے، لیکن یہاں باقاعدہ لفافہ تھا، یہاں بھی نہیں گئے، تو اس سے لگا کہ یہ اپنے پروگرام کے لیے مشاعرے بھی قربان کر سکتے ہیں۔ ان کا استقبال ہے، تشریف لائیں محترم ڈاکٹر زبیر انصاری صاحب۔ ڈاکٹر سنجے مشرا شوق صاحب تشریف لائیں، ویلکم۔ علوی صاحب کا نہیں، بہت بھاری ہیں۔ ڈاکٹر سنجے مشرا شوق صاحب رنجیدہ ہیں، آج کل ان کی والدہ نہیں رہی دنیا میں، ہم سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، بالآخر ہم بھی نہیں رہیں گے، اور سنجے شوق سے اس لیے بھی ہم سب اظہار غم کرتے ہیں کہ یہ سب کے غموں میں شریک رہے ہیں۔ جہاں شادی بیاہ میں جاتے ہیں، وہاں جب آخری سفر ہوتا ہے، ان کو معلوم ہو جائے دور دراز سے ہیں، بجنور میں کوئی ختم ہو جائے، یہ جائیں گے ضرور، اور شہر سے باہر کے کوئی حادثہ پیش آئے اور تعلق ہو تو سنجے صاحب وہاں روش شریک رہتے ہیں، تو اس لیے ہم سب ان کے غم میں شریک ہیں۔ یہ اپنی ماں سے واقعی بہت اٹیچ تھے، اپنے کمرے کو انہوں نے بند کر رکھا تھا، اور والدہ ہی کے کمرے میں رہتے تھے کہ تاکہ ان کو پانی کی ضرورت ہو، چائے کی ضرورت ہو، یا کوئی بھی خواہش ہو، آخر وقت بھی انہوں نے ان کو حکم دیا کہ بھائی مجھے کچھ کھکھار آ رہی ہے، کچھ لگ رہا ہے کچھ، تو انہوں نے لا کے ان کو پاٹ دیا، اس میں انہوں نے باقاعدہ کھانسا اور تھوڑا سا بلغم وغیرہ نکلا، اور کہا سنجے اس کو دھو کے رکھ دو، بس یہ آئے اس وقت ایک دو ہچکی لے کے ختم ہو۔ مطلب کوئی انہوں نے کسی کو پریشان بھی نہیں کیا، کوئی زیادہ، اور بھائیوں میں اور بہنوں میں سب یہی ان کے پاس تھے۔ اب ان کے والد حیات ہیں، خدا ان کو ٹھیک ٹھاک رکھے اور لمبی عمر دے۔ صدارت محترم احمد ابراہیم علوی صاحب فرمائیں گے ہمیشہ کی طرح، اور سرپرست اعلیٰ ہم سب کی سرپرستی فرمائیں گے قبلہ جاذب صاحب۔ جناب سنجے مشرا شوق صاحب آج کے مہمان خصوصی ہیں، اور محترم رحمت رسول صاحب تو مہمان خصوصی بھی ہے، کرسی ہے خصوصی بھی ہے، آپ تشریف لیں، آ جائیے۔ کرسی کیا ہوگی، وہ کرسی کسی کو دیکھے اس سے اچھا آپ دیکھیں جناب، نہیں کرسی کسی کو دیکھے وہ اچھا نہیں۔ جناب فیصل خان صاحب کو میں زحمت دیتا ہوں، بلکہ رحمتی رحمت ہے، آپ آئیے اور رحمت کے پھول برسائیے نعت رسول کے حوالے سے۔ ساحر مریم آبادی آپ کے لیے کا مطلب محمد کا نہیں کوئی جواب اول سے آخر تک، محمد کا نہیں کوئی جواب اول سے آخر تک، کچھ ایسا ہے خدا کا انتخاب
اول سے آخر تک کچھ ایسا ہے خدا کا انتخاب اول سے آخر تک خدا کرتا ہے خود توصیف سرکار دو عالم کی خدا کرتا ہے خود توصیف سرکار دو عالم کی اٹھا کر دیکھ لو حق کی کتاب اول سے آخر تک اٹھا کر دیکھ لو اٹھا کر دیکھ لو حق کی کتاب اول سے آخر تک خدا کرتا ہے خود توصیف سرکار دو عالم کی اٹھا کر دیکھ لو حق کی کتاب اول سے آخر تک محمد کو دیا ہے وہ خدا نے حسن لاسانی محمد کو دیا ہے وہ خدا نے حسن لاسانی نہیں کونین میں جس کا جواب اول سے آخر تک نہیں کونین میں جس کا جواب اول سے آخر تک محمد کو دیا ہے وہ خدا نے حسن لاسانی نہیں کونین میں جس کا جواب اول سے آخر تک وہ دنیا کے مصائب ہوں کہ عقبا کے مسائل ہوں وہ دنیا کے مصائب ہوں کہ عقبا کے مسائب ہوں کرم آقا کا ہوگا بے حساب اول سے آخر تک کرم آقا کا ہوگا بے حساب اول سے آخر تک یہ مت پوچھو کہ در پر یہ مت پوچھو کہ دربار نبی کے لوگ کیسے تھے یہ مت پوچھو کہ دربار نبی کے لوگ کیسے تھے سبھی تھے آفتاب و ماہتاب اول سے آخر تک یہ مت پوچھو کہ دربار نبی کے لوگ کیسے تھے سبھی تھے آفتاب و ماہتاب اول سے آخر تک شکریہ اور عرض کیا ہے کہ 72 آدمی نکلے تھے میدان شہادت میں 72 آدمی نکلے تھے میدان شہادت میں رہے سب امتحان میں
سے آخر تک رہے سب امتحان میں کامیاب اول سے آخر تک حقیقت میں جو سرکار دو عالم کا ہے شیدائی حقیقت میں جو سرکار دو عالم کا ہے شیدائی وہی ہے کامرانوں کامیاب اول سے آخر تک وہی ہے کامرانوں کامیاب اول سے آخر تک اسی کے نام کی سرشاریت ہے آج بھی ظاہر اسی کے نام کی سرشاریت ہے آج بھی ظاہر لٹائی جس نے وحدت کی شراب اول سے آخر تک لٹائی جس نے وحدت کی شراب اول سے آخر تک اٹھا کر دیکھ لو حق کی کتاب اول سے آخر تک بہت اچھی شاعری سے نوازا. یہ میں نبی کہوں جملہ تب بھی جس طرح کی داد ان کو ملی ہے جس طرح نوازا گیا ہے وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جو کلام انہوں نے پڑھا اس نے دماغ سے دل تک کا سفر طے کیا. نعت رسول میں کسی بھی ردیف کو نبھانا مشکل ہوتا ہے لیکن نعت کے لیے یہ ردیف جتنی زرخیز ہے اتنی غزل کے لیے نہیں ہے. اگر اس میں حمد باری کہی جائے یا نعت رسول اکرم تو واقعی کھلنے کھیلنے کا موقع ملے. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب عرفان لکھنوی صاحب تشریف لے آئے ہیں. بارہ بنکوی صاحب عرفان لکھنوی تو ایک ہیں یہاں بھی الحمدللہ ابھی وہ توانا ہے عمر کم ہے لیکن آپ کی عمر زیادہ ہونے کے باوجود آپ کا ترنم زیادہ اچھا ہے. اور شاعری پچھلی بار جو آپ نے ہمارے یہاں کی تھی عنوان کے تحت اس میں سے میں نے بہت زیادہ نثر کے جملے بنا لیے. یعنی اچھی شاعری کی یہ بھی علامت ہے کہ اس کا عطر کشید کر کے اچھا نثار بن جائے آدمی. تو آپ آتے رہ کیجیے. آپ دیر سے آتے ہیں کوئی بڑا سنگین مسئلہ نہیں ہے. بہت دور سے ہیں. نہیں دور سے تو ہوگا وہ خود صنعت لفظ نثر بن جائے. جی جی کیا عمدہ بات ہے بھائی واہ. تو وہ سب ہمارے جو اکثر لوگ بہت پرانے قسم کے ہیں 80 سال کے اور 90 سال کے وہ فون کرتے ہیں کہ بھائی رضوان صاحب کیا عمر ہے آپ کی. ہم نے کہا بس آپ کے آس پاس کے ہوں گے. کہہ لیں کہ نہیں صاحب آپ کے یہاں زرخیزی بہت زیادہ ہے. میں نے سب شاعری کی دین ہے. اگر میں صرف نثر نگاروں کو پڑھتا تو ہماری نسل بہت ہی سخت ہوتی اور مزاج تو سخت تھا ہی. نسل ہی بالکل ادھے گمے روڑے والی ہو جاتی. تو شاعروں کو پڑھ کے جو میں عطر کشید کرتا ہوں اس سے نسل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. جس شاعر کے متعلق آپ کو کچھ نہ معلوم ہو کہ باپ کون دادا کون چچا کون بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی شاعری پڑھیے کوئی نہ کوئی شعر تو اچھا ملے گا آپ کو. ممکن ہے کبھی ایک ہی شعر پہ گفتگو کرنا پڑے. جیسے رفعت سیدہ صدیقی کی ایک غزل ہے جس نے بہت متاثر کیا. اس میں بڑے اچھے اچھے قوافی ہیں. وہ ننھے منھے سے پیکروں کا جدید دستے سلام رکھنا خوشی کے ہمراہ غم بھی ہوں گے کچھ اس کا بھی التظام رکھنا. اس طرح کی شاعری اس میں رواں دواں ہے. وہ شاعری کی ان کے بعد میں ہم کو ڈھونڈنا پڑتی کہاں گئی لیکن وہ غزل ہو گئی غلطی سے. اب ہو گئی تو میں کہتا ہوں یہی غزل کافی ہے. یہ ان کا تمام کلام دریا برد کر دیا جائے ان کے 2 بوری سیمنٹ کے باندھ کے ان کو دریا میں پھینک دیا جائے لیکن وہ غزل ان کو زندہ رکھے گی. تو اب کیا ضروری ہے کہ اتنا کلام لکھا جائے. کبھی کبھی میں نے احمد ابراہیم ملوی صاحب کا مضمون دیکھا. ہم نے کہا آپ نے کوئی لکھا ہی نہیں اس میں. کہنے کیا مطلب. ہم نے کہا اتنی لمبی تمہید 2-3 صفحے تمہید ہی لکھ دی. کہنے لگے اس کے کلام میں کوئی تھا ہی نہیں میں تمہید لکھ دی. یہ بھی سب ہوتا ہے. افسانے کے عالمی اور رائی کو پہاڑ بہاں جانتے ہیں. اور کبھی جب لکھنا ہوتا ہے ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا تمہید دی. کہنے اس کے شعر ہی اتنے اچھے وہی تمہید ہے. ایک شعر لکھا اپنی بات شروع کر دی. تو یہ سب ہوتا ہے. اب میں عرفان صاحب کو زحمت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں. یہ جدے میں خوب رہے ہیں ارض مقدس پہ. اور اب یہ ہندوستان کی زمین بھی معمولی نہیں ہے. یہاں اولیاء ہیں اصفیاء ہیں حد ہے پیغمبران کرام بھی کچھ یہاں ایودھیا وغیرہ میں ہیں. تو آپ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. مطلب ہے کہ ازل سے تا ابد وہ ہے خدا اول سے آخر تک. ازل سے تا ابد وہ ہے خدا اول سے آخر تک. وہی دے گا
इबादत का सिला अव्वल से आखिर तक। वही देगा इबादत का सिला अव्वल से आखिर तक। अजल से ताबत वो है खुदा अव्वल से आखिर तक। वही देगा इबादत का सिला अव्वल से आखिर तक। शेर समझ पाएँ कि हमारा है वही खालिक, इबादत उसकी करते हैं। हमारा है वही खालिक, इबादत उसकी करते हैं। नहीं है कोई भी उसके सिवा अव्वल से आखिर तक। नहीं है कोई भी उसके सिवा अव्वल से आखिर तक। नहीं है कोई भी अव्वल, नहीं है कोई भी उसके सिवा अव्वल से आखिर तक। और मोहम्मद हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने कि मोहम्मद है कोई, मोहम्मद है नबी उसके गवाही इसकी देते हैं। मोहम्मद है नबी उसके गवाही इसकी देते हैं। शरीक उसका नहीं है दूसरा अव्वल से आखिर तक। शरीक उसका नहीं है दूसरा अव्वल से आखिर तक। शरीक उसका नहीं है दूसरा अव्वल से आखिर तक। शरीक उसका नहीं है दूसरा अव्वल से आखिर तक। थोड़ा सा गुरेज। हाफिज मोहम्मद उमर साहब के मैं आपका चेहरा भी देखना चाहता हूँ। आप उधर मुखातब है तो ये खड़े आए। अरे हम तो दाद दे जब उधर ही सुना। शेर साहब सुनाए कि मोहम्मद है नबी उसके गवाही इसकी देते हैं। शरीक उसका नहीं है दूसरा अव्वल से आखिर तक। और गुरेज आओ करें थोड़ा गज़ल की बात करते हैं। गुरेज आओ करें थोड़ा गज़ल की बात करते हैं। गज़ल ने रास्ता जो तय किया अव्वल से आखिर तक। गज़ल ने रास्ता जो तय किया अव्वल से आखिर तक। और गज़ल पहले महज एक गुफ्तगू थी सिन्फ नाजुक से। गज़ल पहले महज एक गुफ्तगू थी सिन्फ नाजुक से। गज़ल का पैरहन औरत रहा अव्वल से आखिर तक। गुरेज आओ करें थोड़ा गज़ल की बात करते हैं। गज़ल ने रास्ता जो तय किया अव्वल से आखिर तक। गज़ल पहले महज एक गुफ्तगू थी सिन्फ नाजुक से। गज़ल का पैरहन औरत रहा अव्वल से आखिर तक। और गज़ल के चाहने वाले रहे हर दौर में यकसां। गज़ल के चाहने वाले रहे हर दौर में यकसां। गज़ल सबकी रही है दिल रुबा अव्वल से आखिर तक। गज़ल सबकी रही है दिल रुबा अव्वल से आखिर तक। शेर सुना कि किसी ने रात अपनी तारे गिन गिन कर गुजारी है। किसी ने रात अपनी तारे गिन गिन कर गुजारी है। कोई बस शम्मा सा जलता रहा अव्वल से आखिर तक। कोई बस शम्मा सा जलता रहा अव्वल से आखिर तक। मगर रफ्ते ज़माना ने बदल डाला बहुत उसको। मगर रफ्ते ज़माना ने बहुत बदल डाला बहुत उसको। नया एक पैरहन पहना दिया अव्वल से आखिर तक। नया एक पैरहन पहना दिया अव्वल से आखिर तक। शेर समझ पाए कि कदम अपने ज़माने से मिलाकर जो भी चलती है। कदम अपने ज़माने से मिलाकर जो भी चलती है। ज़बां होती नहीं ऐसी फ़ना अव्वल से आखिर तक। ज़बां ऐसी नहीं होती फ़ना अव्वल से आखिर तक। और तग़य्युर हर अदब में लाज़मन होता ही रहता है। तग़य्युर हर अदब में लाज़मन होता ही रहता है। कभी रहती नहीं है एक फ़ज़ा अव्वल से आखिर तक। कभी रहती नहीं है एक फ़ज़ा अव्वल से आखिर तक। और कई अदवार आए थे कई अदवार आएंगे। कई अदवार आए थे कई अदवार आएंगे। कोई भी मीर ना गालिब रहा अव्वल से आखिर तक। कोई भी मीर ना गालिब रहा अव्वल से आखिर तक। नज़र आते हैं अब हमको नए अफकार भी इसमें। नज़र आते हैं अब हमको नए अफकार भी इसमें। इसे सबने दिया तोहफ़ा नया अव्वल से आखिर तक। इसे सबने दिया तोहफ़ा नया अव्वल से आखिर तक। गज़ल दामे लबो रुखसार से बाहर हुई लेकिन। गज़ल दामे लबो रुखसार से बाहर हुई लेकिन। तग़ज़्ज़ुल ही गज़ल का जुज़ रहा अव्वल से आखिर तक। तग़ज़्ज़ुल ही गज़ल का जुज़ रहा अव्वल से आखिर तक। गज़ल दामे लबो रुखसार से बाहर हुई लेकिन। गज़ल तग़ज़्ज़ुल ही गज़ल का जुज़ रहा अव्वल से आखिर तक। और मक्ता समाज फरमाने की
غزل اب زندگی کے مسئلوں کی بات کرتی ہے، غزل اب زندگی کے مسئلوں کی بات کرتی ہے، نیا عرفان اس کو مل گیا اول سے آخر تک، نیا عرفان اس کو مل گیا اول سے آخر تک، غزل اب زندگی کے مسئلوں کی بات کرتی ہے، غزل اب زندگی کے مسئلوں کی بات کرتی ہے، نیا عرفان اس کو مل گیا اول سے آخر تک، نیا عرفان اس کو مل گیا اول سے آخر تک، ازل سے تا ابد وہ ہے خدا اول سے آخر تک، وہی دے گا عبادت کا صلہ اول سے آخر تک۔ کون؟ غزل دامے لب و رخسار سے باہر ہوئی لیکن، غزل دامے لب و رخسار سے باہر ہوئی لیکن، تغزل ہی غزل کا جز رہا اول سے آخر تک، تغزل ہی غزل کا جز رہا اول سے آخر تک۔ یہ تھے جناب عرفان بابا بنکبی صاحب کے غزل دامے لب و رخسار سے باہر رہی لیکن، تغزل ہی غزل کا جز رہا اول سے آخر تک۔ انہوں نے کئی دائرے بنائے، جہاں تغزل کی بات کی وہاں بھی صدر وہ سرپرست سے اعلیٰ امداد نہیں دی، کہنے لگا تغزل تو ہمارا سیوا ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ سب ہے لکھنؤ میں، یہ خراب شعر تو خراب اچھے سے بھی داد دینا سمجھیے بہت گناہ سمجھتے ہیں، وہ حق کہہ رہے ہیں ہاں سناؤ یہ کم ہے۔ یہ سب ہے عرفان بابا بنکبی صاحب نے کئی اچھے اشعار سے نوازا، قابل مبارکباد۔ ان کی یہاں پوری نظم والی کیفیت ہوتی ہے، بہت کچھ یہ بتانا چاہتے ہیں، ان کو موقع ملے، اور یہ جو بیویاں ہیں وہ بھی عذاب الہی سے کم نہیں ہیں۔ جو لوگ بہت کھل کھیل کے باہر آ کے غزل پڑھتے ہیں اور اپنی بات کو کہہ لیتے ہیں، سمجھ لیجیے ان کی بیوی بہت لائق ہے، اور جس نے گھر میں کھرپیٹ کی اس کے شوہر بہت اکھڑے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ جیسے جاجب صاحب کی بیوی نہیں لیکن وہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ جو کچھ وہ توفتاً ان کو دے کے گئی ہیں وہی ان کے لیے جھیلنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ علوی صاحب اپنی گفتگو اس لیے کر لیتے ہیں شان کے ساتھ کہ ان کو اللہ نے تمام رشتے قاعدے کے دیے، بیٹے بھی قاعدے کے، بیگم بھی قاعدے کی، بہو بھی قاعدے کی، اس کا فائدہ ان کو ملتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس میں انہی کا فرق ہے، لیکن پورے گھر نے ملا کے جو عمارت بنائی ہے وہ احمد ابراہیم علوی ہے۔ تو یہ کچھ لوگ، اچھا یہ بھی ہے کچھ لوگوں کو زندگی میں اللہ عذاب دیتا ہے، یہ بھی کہا ہے کچھ کو مطلب یہاں اور کچھ کو وہاں، تو ہو سکتا ہے جاجب صاحب کو وہاں ملنے والا ہو، یہ بھی سب ہے، کہ ملے گا تو جن کے ساتھ دے رہے ہیں۔ آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔